السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह हम आज जो है आले इमरान की आयत नंबर जो है 56 से आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि नए वर्ड्स को आप बाय हार्ट कर लें, अच्छे से याद कर लें। चलें आज की आयत लेते हैं, आयत नंबर 56 आले इमरान की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मा बस अल्लज़ीना जो लोग जिन्होंने या जिन लोगों ने अल्लज़ीना जो लोग या जिन लोगों ने कुफ्र किया फ़उअज़्ज़िबुहुम सो उन्हें अज़ाब देगा। फ़उअज़्ज़िबुहुम तो उन्हें अज़ाब देगा। अज़ाबन यानी ऐसा अज़ाब, अज़ाबन ऐसा अज़ाब कैसा, शदीदन यानी सख्त, शदीदन यानी शदीद या सख्त। फी में दुनिया दुनिया में, दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वल आखिरती और आखिरत में, वमा और नहीं लहुम उनका मिन से नासिरिन यानी मददगार, नासिरिन मददगार। तो आयत तो क्लियर है, इट्स क्लियर कट के फअम्मा लदीना कफर फअज़िबूहुम अज़ाबन शदीदा यानी बस जो लोग यानी जिन्होंने कुफ्र किया तो उन्हें क्या करेगा अल्लाह जो है उन्हें सख्त अजाब देगा। और कैसा अजाब, एकदम सख्त यानी फअज़िबूहुम यानी अजाब देगा, अजाबन शदीदन यानी डबल। पहले तो क्या कहा, फअज़िबुहुम अजाब, बस उन्हें अजाब देगा। फिर कैसा, अजाबन शदीदन यानी सख्त अजाब, अजाब पर जो है सख्त अजाब। कब, कहां पर, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वमा लहुम मिन नासिरीन और नहीं है उनके लिए कोई मददगार। तो ये चीज है कि जो भी कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं या छुपा रहे हैं सच्चाई को, अल्लाह की किताब को, तो यानी ये तो बात होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी जो भी थे उस वक्त की बात थी, पास्ट। एंड व्हाट इज टुडे, तो वो उन्होंने जो भी उनमें से जो कुफ्र किया, जो भी उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ा और उन्होंने धोखा दिया, जो भी किया या जो भी वहां की जो था, जो अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, अपनी जो है थोड़े से चंद पैदे के लिए अपनी आखिरत को जो नहीं नुकसान में डाल लिया, अपने आप को खसारे में डाल दिया, तो उनकी बात होगी। लेकिन आज अगर हम जानबूझकर जो कुफ्र करेंगे, इनकार करेंगे अल्लाह की किताब का, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, या अल्लाह के दीन या उसकी शरीयत का, तो क्या होगा उसके लिए, यानी जो भी यानी इनकार करेगा, छुपाएगा या यानी पार्शली भी अगर वो कुछ कर रहा है तो भी क्या है उसको छुपाना, यानी पार्शली इज फॉलोइंग, पार्शली दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। यानी नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि कुरान के अंदर ऐसी क्लियर आयतें आ गई हैं जिनके अंदर यानी कोई बास किताब को फॉलो करता है, बास को छोड़ देता है, इनकार करता है, उसको छुपाता है, तो वो भी जो है अजाब का यानी वो भी अजाब में जाएगा। इन्ना इल्ला ये कि अल्लाह जो है उसे माफ कर दे। तो ये चीज है कि फअम्मल लज़ीना कफरू यानी जो लोग कुफ्र करते हैं, पर जो इन्होंने कुफ्र किया है, जो कर रहे हैं, फअज़िबूहुम यानी जरूर उन्हें अजाब देगा। और कैसा अजाब, सख्त अजाब देगा। कहां पर, ये नहीं कि सिर्फ आखिरत का नहीं, ये दुनिया में भी चखेंगे अजाब। ऐसे जो भी करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, हम तो अल्लाह अल्लाह से दुआ करना है कि हमें इससे बचा ले, कुफ्र से, हर टाइप के जो है, हर किस्म के कुफ्र से। और आखिरत में भी नाउज़ुबिल्लाह जो है उनके लिए सख्त अजाब है। वमा लहुम मिन नासिर और उनके लिए कोई मददगार नहीं। सोचें कि अगर एक सेकंड के लिए भी अल्लाह के हमसे ना नाउज़ुबिल्लाह, नहीं सोच भी नहीं सकते हम लोग कि अगर उसकी मदद उठ जाए तो हम कहाँ के रहेंगे, कैसे हम जी सकेंगे, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो है हर चीज जो भी दिया हुआ है वो अल्लाह की नियामत है। वो जो है हमारी जो है हर तरीके से जो है मदद कर रहा है। वो हमारी जो यानी हम अगर सोचेंगे हवा ना हो, दो फ्यू सेकेंड्स के लिए हवा ना हो, तो हम तो खत्म हो गए। या आंख का सोचें आप, यानी कितनी उसकी नियामतें हैं जो अल्लाह ने हम पर दी हैं, उसकी नियामतों का जो है गिन भी नहीं सकते हम लोग। यानी अगर 24 घंटे की भी अगर उसकी जो नियामतें हैं, उसकी जो भी हमारे पर रहमतें हैं, उसका हम शुमार नहीं कर सकते। कि सोचें कि जो जिंदगी है, यानी इसके बाद की जो जिंदगी यानी है, जो अबदी है, जो यानी हमेशा हमेशगी की है, उसके अंदर उसकी कितनी नियामतें होंगी, उसके कितना हमारे पर फजल होगा। तो ऐसे यानी रब, ऐसे रब यानी रब कौन है, यानी जो पैदा करने वाला, पालने वाला, खिलाने पिलाने वाला, देखभाल करने वाला, कपड़े देने वाला, खाना देने वाला, बच्चे देने वाला, बीवी देने वाला, यानी गाड़ी देने वाला, यानी जो कुछ है, एवरीथिंग इज फ्रॉम हिम, एवरीथिंग इज फ्रॉम हिम एंड वी आर ऑन टू हिम। यानी जो भी है उसके तरफ से, और हम किसके हैं, उसके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इतना हमें याद रखना है। उसके अलावा हमारा कोई नहीं, सब कुछ जो है, एवरी रिलेशन, एनी काइंड ऑफ थिंग, इट्स ऑल बिलोंग टू अल्लाह। व्हाट वी हैव इज अवर रब। हमारी जो सही चीज है अगर हम कह लें तो वो सिर्फ एक ही चीज है, वो हमारा रब है। क्यों, वही हमारा वली है, वही हमारा कारसाज है, वही हमारा जो है अल्लाह है, वही हर चीज देने वाला, हर चीज लेने देने वाला वही है। और सिर्फ वही है जो हमारे यानी
ہمیں دیتا ہے، وہی ہے ہمارا جو ہے کیا ہے مددگار ہے، یا نہ کیا ہو جائے گا اگر ہم کفر کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعُذِّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کے لیے کیا نہیں ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو ہمیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر کفر سے بچنا ہے، ہر طیب کا جو ہے انکار سے، ہر چیز سے جو ہے جو اللہ کے خلاف جانے والی چیزوں کو ہمیں نکال کر باجو رکھ دینا ہے. We have to search our own selves every day. We need to clean and cleanse ourselves کہ کہیں ہم جو ہے کہیں کفر نہ کر لیں، کہیں جانے میں انجانے میں کوئی شرک نہ ہو جائے. کسی اور کو تو نہیں ہم کہیں ٹھہرا رہے ہیں کچھ، نعوذ باللہ. یعنی وہ کوئی بھی جو بھی ہوئے اللہ کے علاوہ، یعنی وہ کیا ہے اس کی حیثیت کہ جو کھجور کی جو گٹلی ہے، گٹلی کے اوپر کے چھلکے کے برابر بھی نہیں ہے. جو بھی جو ہے اس کے ساتھ یہ کیا ٹھہرتاتے ہیں اس کو، یعنی اس کو، یعنی وہ اللہ کے سوا جو بھی مانتے ہیں اپنے معبود ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کھجور کی جو گٹلی ہے، جو یہ سیڈ آتا ہے، سیڈ کے اوپر ایک بہت پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ دیکھیں گے، ایسے کریں گے، پھونکیں گے، نظر بھی نہیں آئے گا، ایسا پاؤڈر بن کے اڑ جائے گا. تو یہ اس کی بھی نہیں ہے، یعنی اٹ ہیز سم کائنڈ آف visibility. Those who associate with Allah, they even don't have that much of respect or their existence in reality. جو بھی بنا رہا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ہی وہ جو ہے دیو ہو یا جو بھی ہو، whatever he is, he has nothing to do with us and we have to remove everything. یعنی اللہ کے ساتھ جو بھی شرک ہے اس کو باہر نکال کر پھینک دینا ہے، جو بھی کفر ہے اس کو ہمیں باہر نکال دینا ہے. ان تمام غلاظتوں سے اپنے آپ کو صاف کر لینا. چلیں اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَمَّا، اور جو الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، اور انہوں نے یعنی نیک عمل کیے، نیک کام کیے، الصالحات یعنی نیک، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ اور جو پورا دے گا، فَيُوَفِّيهِمْ پورا دے گا ان کو، اجورہم ان کا جو ہے بدلہ، ان کا اجر، اجورہم ان کا اجر. واللہ اور اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو یا ظلم کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، تو آیت کو دیکھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. یعنی بس جو ان لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو انہیں اللہ جو ہے پورا پورا ان کا بدلہ دے گا، ان کا اجر دے گا، ان کا ریوارڈز جو ہے کمپلیٹ پورے فل ملیں گے ان کو. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ بالکل دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ظالموں کو. جو بھی ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر جو ظلم کرتا ہے تو انہیں بالکل بھی نہیں پسند کرتا، دوسروں پر بھی جو ظلم کرتا ہے ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا ہو گیا کلیئر ہمیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے کیا ہے، اللہ پورے کا پورا جو ہے ان کا بدلہ ملے گا، ان کو پورا اجر ملے گا. یعنی دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ جو ہے پورا پورا انہیں اجر میں دے گا. اور اللہ جو ہے ظالموں کو یعنی پسند نہیں کرتا. کیا ہے، کون ہے ظالم؟ ظالم یہ ہے جو ایک تو ہوتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے یعنی وہ جو شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے، وہ خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کا یعنی کچھ نہیں، اس کا یعنی ہم عبادت کریں یا کسی اور کو کریں، نعوذ باللہ. یعنی اگر کوئی کر رہا ہے ایسے تو اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، اور ہر آدمی کو جو ہے، ہر انسان کو، بنی آدم کو بچائے، ہر بنی آدم کو جو ہے شرک سے بچائے، چاہے کوئی بھی مذہب کا، کوئی بھی گروپ کا ہو. اللہ جو ہے بس اگر کوئی کر رہا ہے تو کیا ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کا ہی جو ہے کیا کر رہا ہے، وہ خسارہ کر رہا ہے اپنے آپ کو ہی، وہ اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا ہے. اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرے؟ یعنی کوئی بھی اگر شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو وہ اپنی جان کو خسارے میں ڈالا. دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ ان کی اس کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے، نعوذ باللہ. تو ہمیں اپنے آپ پر بھی جو ہے ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. سب سے بڑا ظلم ہے کوئی کفر کرنا، کوئی شرک کرنا جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اپنی نفس پر، اپنی جان کے پر، اپنی ذات کے پر جو ہے، اپنے آپ پر جو ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ ان کو، ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو کسے پسند کرتا؟ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کے. ادھر اس ٹو ہے، خالی ایمان لا لینا کافی نہیں ہوگا، مین ہے کہ عمل کرنا، عمل 24 آورس کرنا. یعنی یہ نہیں کہ آج کر لیا کل نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ پارشل، اٹ از ناٹ by I mean if I like I will do it, I didn't like so I didn't do that. It is not the way. It is the way is 100% کہ چاہو نہ چاہو لیکن مجھے کرنا ہے عمل. This is what it is. ٹھیک ہے، چلیں اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر جو ہے 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی نتلوہ ہم پڑھتے ہیں، علیکہ آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من سے الآیاتی یعنی آیتیں، آیتیں والذکری اور نصیحت، والذکری اور نصیحت، الحکیم یعنی حکمت والی. یعنی اب جو ہے قرآن کا جو ہے ایک یعنی چھوٹی سی آیت کے اندر کمپلیٹ چیزیں آ رہی ہیں. یعنی
ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، کہ یہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تمہارے اوپر، کیا ہے اس کی آیتیں، اور نصیحت ہے اور حکمت ہے، حکمت والی، یعنی اٹ ہیز وزڈم، ایک نصیحت ہے، اٹ ہیز کلیئر کٹ وزڈم. اور یہ ذکر کیسا ہے، اس کی نصیحت ایسی ہے کہ ہماری جو ہے دنیا اور آخرت جو ہے سور جائے، اور ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس سے بڑا کیا چاہیے؟ یعنی تو یہ چیزیں جو ہے اللہ جو پڑھ رہا ہے یہ ہے قرآن. اب اللہ جو ہے پڑھ رہا ہے کس کے پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے ہم کلام کر رہے ہیں کس کے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے ڈائریکٹ ریلیشن ہے. یہی ہے وہ مضبوط رسی یا وہ مضبوط حلقہ جو بھی اس کو تھامے گا انشاءاللہ وہ کیا نہیں ہوگا؟ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ کبھی جو ہے دلالت میں نہیں جائے گا، وہ گمراہی میں نہیں جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا. وَذَلِكَ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ. یہ بڑی یعنی حکمت والی نصیحت ہے، بڑی ہی وزڈم والی حکمت ہے. یعنی دس از واٹ از امپورٹنٹ فار اس، کہ ہم اس کو سمجھنا چاہیے، کہ تھوڑا ٹائم دیں، اپنے آپ کو پروگرام کریں کہ یہ سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی جو ہے حکمت والی اور نصیحت والی کتاب جو ہے قرآن ہے، اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی واٹ ایور اٹ از we have to follow it. This is what first thing is, we have to read it, we have to understand it, we need to follow, and we have to also what? We have to کیا کرنا ہے؟ انوائٹ کرنا، دوسروں کو بھی دعوت دینا. ہمیں یہ ہمارا 4 سٹیپس ہیں، یاد رکھنا ہے. ایوری ڈے وی نیڈ ٹو پروسیس اٹ. فرسٹ ریڈ، انڈرسٹینڈ، اپلائی، اینڈ دین انوائٹ ادرس. دیز آر the 4 things for امت محمدیہ کے جو ہر شخص کے لیے، ہر نفر کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ چاروں چیزیں اس کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. چلیں اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک مثلا یعنی مثال، مثال عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، کمثلی یعنی جیسے، کمثلی جیسے کہ مثال، یا مثال کیسی؟ جیسی یا جیسے کہ مثال، کمثلی یعنی مثال جیسی آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، خلقہ اس کو پیدا کیا، خلقہ اس کو پیدا کیا، خلقہ تیبت گزر چکا، من سے تراب مٹی سے، تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا لہو اس کو کن ہو جا فیکون سو وہ ہو گیا، فیکون یعنی سو وہ ہو گیا. تو ایک بڑی آیت یہاں پر جو ہے ہمارے لیے یعنی ایک بڑی نشانی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، an example is just like an example اور مثال of آدم علیہ السلام. کیسے؟ خلقہ من تراب ثم قال له كن فیکون. تو اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بولا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا. جو ایسے ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے بنا ماں اور نہ ہی باپ کے پیدا کیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ He brought into the existence from no mother, no father. He just came. کیوں؟ مٹی سے بنایا، اس کو بولا کہ ہو جا، تو ہو گیا. اب جو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے اس کے اندر، یعنی جو اللہ بتا رہا ہے کہ مثال ایسی ہے، اس میں کیا تھا؟ اس کے کوئی باپ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی ماں تھی، یعنی جسٹ he had his mother. تو اللہ نے جو ہے صرف ایک یعنی ان کی ماں سے جو ہے ان کو پیدا کیا. جب اللہ بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تو اللہ کی یہ ہے. تو اللہ کیا بتا رہا ہے کہ ان کی مثال جو ہے کہ جو بھی گھڑ رہے ہیں، جو بھی آس پاس جو ہیں، ان کی جو بلیف ہے وہ بلیف کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے. یہاں پر کلیئر ہو گیا ہمارے لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا اس نے ہو جا، تو وہ ہو گئے. ایسے ہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ ہو جا، تو وہ بھی ہو گئے. سمپل. بٹ دیر واز اے مدر انوالو، یعنی ایک عورت کو جو ہے مریم علیہ السلام کو چنا اللہ نے، ان کو جو ہے پاک کیا، ان کو بھی جو ہے نوازا کہ ان کی اولاد ہو عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایسے، یعنی ایک بڑے رسول تھے ماشاءاللہ. تو اللہ نے جو ہے ان کو بھی یہاں پر کلیئر کٹ ہو گیا کہ اس میں کوئی ہمیں اندر ایمبیگوٹی، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. He is just like Adam. He was created without, Adam was created without a father and mother, but Isa alayhi salam was created with a mother only. That's it, simple. It's clear for us. We don't need more, any kind of more details. صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کلیئر ہو گیا. یہ بات کو جو ہے یہاں پر روک سکتے ہیں. چلیں اور دیکھ لیں گے آیت نمبر 60 پر رکاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق یعنی حق یا سچ، الحق یعنی حق، من سے ربک آپ کا رب سے، من ربک یعنی آپ کے رب سے، فلا تکن پس نہ ہو، من سے الممترین شک کرنے والوں میں سے، ممترین شک کرنے والا میں سے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یعنی یہ سچ بات ہے. دس از دا ٹروتھ
आन किससे? तुम्हारे रब की तरफ से। फिर क्या होगा? फला तकुम मिनल मुमतरिन, बस ना तुम हो जाना शक करने वाला। यू डोंट गेट द पीपल हु डाउट ऑन हिज, कि कैसा अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, या कैसा उनको उनको जैसे उठा लिया है जिंदा। तो इस चीजों में हमें शक में नहीं पड़ना है, क्योंकि अल्लाह ने हक बात बता दी, सच बात बता दी, हमारे लिए क्लियर हो गया। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ प्रूफ मोर देन दिस, कि अल्लाह ने हमें बता दिया कि वो उनकी मिसाल जो है आदम जैसी है। आदम को मिट्टी से पैदा किया, ऐसे ही जो है ईसा अलैहिस्सलाम को उसने पैदा किया है, बस। और ये बात क्या है? ये सच है अपने रब की तरफ से। अल्लाह जो जो सबको पैदा किया, तो हम कायनात को पैदा किया, इसके तरफ से ये सच बात है। तो क्या नहीं होना चाहिए? फला तकुन मिनल मुमतरीन, तो हमें हमें जो है शक करने वालों में से नहीं होना चाहिए। तरह तरह के जो है बुरी घड़ी हुई ऐसी घटिया बातें जो उन्होंने यानी रची है या घड़ी है, कि सुनने में भी जो है शर्म आती है। कहीं अगर किताब में ऐसा लिखा नऊज़ बिल्लाह उनके, तो उससे तो बस और क्या बताएं, हम अपनी आंखों का भी पर्दा करना चाहिए ऐसी किताबों से, कि ऐसे ऐसी बुरी बुरी बातें यानी कि जबान से भी नहीं कह सकते नऊज़ बिल्लाह। इतनी इतनी घटिया बातें जो है नऊज़ बिल्लाह ऐसा कहा है। तो चलें उस पे हम बहस नहीं करते, वी विल स्टॉप हियर इंशाल्लाह, कि हमें क्लियर हो गया यहाँ पर, हमें कोई इंशाल्लाह इसमें शक नहीं होना चाहिए। चलिए आयत नंबर 60 पर रखते हैं इंशाल्लाह। चलें आप भी पढ़ते रहें, सीखते रहें इंशाल्लाह, दूसरों को भी दावत दें इंशाल्लाह। अगली क्लास में मिलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।